اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اولو الامر کون ہے شیعہ سنی کے نزدیک؟ تو مفتی ہمدرد کی چینل سے جو ہم نے پہلا پارٹ ویڈیوز کا دکھایا، اسی کا ہم دوسرا پارٹ دکھانے جا رہے ہیں۔ لیکن دوسرے پارٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موضوع سے ہٹ کر بہت سارے ٹاپکس پر بات ہو رہی ہے، لیکن وہ بھی ٹاپکس انٹرسٹنگ ہیں، وہ بھی انفارمیشن سے بھرے ہیں۔ شیعہ سنی ہاٹ ڈیبیٹس ہے اس کے اندر، اور مفتی ہمدرد صاحب کی جو اوریجنل ویڈیو ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں رہے گا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور آئیے ہم دوسرے پارٹ کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا پارٹ آپ کو وہ بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور ویڈیو کے اینڈ سکرین میں آپ کو پہلا پارٹ دیکھنے کو مل جائے گا۔ آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جس کو آپ رسول خدا کے مصلی کا وارث ٹھہرا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں اللہ پوچھے گا بھی نہیں۔ اچھا، یہی سوال انہوں نے کیا بھی تھا کہ سب نبیوں میں تو آپ نبوت و وراثت مان رہے ہیں کہ نبوت وراثت کے طور پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ان کے والد نبی ہیں نہ ان کی اولاد نبی۔ میں نے جب آیت پڑھی تھی اس میں ذریت کا لفظ کہا تھا، انہوں نے توجہ نہیں کی۔ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ نبی کا بیٹا مستقیم بناتے ہیں یا نبی کا بھائی مستقیم بناتے ہیں فوراً، یا ذریت میں آگے چل کے بناتے ہیں۔ آپ پوری آیت پڑھیں، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي تو اس اعتبار سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد۔ یہ ذریت کا لفظ دہرایا تھا میں نے، مفتی صاحب نے نہیں سنا اور بلا وجہ کا اشکال کیا۔ حضرت میں نے لکھا بھائی بات یہ ہے کہ آپ اسلام کے مخالف جائیں گے تو ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ قرآن کے مخالف جا رہے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ رسول خدا بڑی بہتان ہے، جھوٹی حدیث ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حسن دیے تھے، رسول خدا نے آپ کو حسین دیے تھے۔ یہ نظام اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو بنا رہے ہیں کہ بھائی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو بھائی اللہ نے کس کا راستہ روکا ہے؟ اللہ نے تو فرعون کا راستہ نہیں روکا، اللہ نے نمرود کا راستہ نہیں روکا، اللہ نے تو ان کو بھی دولت دی ہے۔ انہوں نے جو یہ دعویٰ کیا کہ سب سے زیادہ افضل ہے، آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک افضلیت کا معیار کیا ہے؟ افضلیت کا معیار قرآن ہے۔ قرآن جو میزان دیتا ہے اس میزان پر تولنے علی کو بھی اور اس کے جس کو آپ تولنا چاہیں، میزان ہے قرآن پر تولنے۔ آپ ثابت کر کے دکھا دیں کہ امیر المومنین سے بڑھ کر بھی عالم ہو۔ مفتی صاحب نے دلیل دی تھی، مجھے آج تک ہنسی آتی ہے کہ کیا دلیل دی مفتی صاحب نے، تو مجھے شرم آ رہی تھی کہ یار میں کیسے ان کو کاؤنٹر کروں کہ یار مفتی صاحب یہ کیا آپ نے جو ہے نا یہ دلیل دی ہے کہ میں جو ہے نا اب اس میں پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر نے وہ حدیث بتائی تھی رسول خدا کو کہاں دفن کرنا ہے، یہ جو ہے ان کو پتہ تھا لہذا وہ عالم ہے۔ ارے بھائی بخاری اٹھا کے دیکھ لو، کتاب العلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے حضرت عمر کے دروازے پر 3 بار بلایا، دستک دی، کوئی جواب نہیں آیا، لوٹ گئے۔ تو حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو کون تھا، حدیث نہ موجود ہو میں ذمہ دار ہوں۔ کہا ابو موسیٰ اشعری لوٹ گئے، کہا بلا کے لاؤ۔ کہا تم آئے لوٹے کیوں؟ کہا میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ 3 بار کسی کو بلاؤ کوئی جواب نہ آئے گھر سے تو لوٹ جاؤ۔ کہا اس کے اوپر گواہ لے کر آ ورنہ تجھے کوڑے ماروں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے، حضرت ابو سعید خدری کو لے کر نہ موجود ہو جرمانہ لے لینا میرے سے۔ آپ تصدیق ہے، بولنے دیں، نہ موجود ہو مجھ سے جرمانہ لے لینا۔ وہ گئے وہاں پر، انہوں نے جا کر کہا سہمے حالت میں ڈرے ہوئے تھے کہ یار تم نے یہ حدیث سنی ہے کسی سے، بس تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا 3 بار اگر کسی کے دروازے پر جاؤ تو میری چل کے گواہی دو۔ جب انہوں نے گواہی دی تو حضرت عمر نے کہا کہ تو گواہ لے آیا ورنہ تجھے میں تیری خبر کوڑوں سے لیتا۔ آپ کتاب التیمم پڑھیں، حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ بھائی جب پانی نہ ہو تو کیا کرے تو انہوں نے کہا پانی کا انتظار کرو۔ اب ان کو تیمم کا نہیں پتا تھا تو کیا مقصد جو جانتے تھے؟ نہیں ہے کتاب التیمم میں یہ روایت نہیں ہے، حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا۔ بخاری جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، ابھی لے آئے آپ کے پاس، آپ حضرت جھوٹ بول رہے ہیں کتاب التیمم نہیں ایسی باتیں نہیں کریں گے، جو بات کریں گے آپ ذمہ داری سے لیں گے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، لے آئے، یہ غلط بول رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے۔ کتاب التیمم حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا، کیا باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے؟ نہیں بخاری میں کھول کے دکھائیں، ایک منٹ، اگر ہوگا تو اگر کو چھوڑو یار، نہیں پھر کیا آپ نہیں مانیں گے؟ آپ کبھی بولتے ہیں عمار بن یاسر اور یہ حدیث بے سند ہے، جس کی مجھے سند بتائیں، آپ لکھ کر دیں، اگر دیکھیں گے تو کیا کریں؟ نہیں آپ مجھے آپ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے یہ فلاں ہے، آپ کو سند کا ہی پتہ نہیں ہے۔ کتاب التیمم میں کل پرسوں پڑھا گیا ہوں، اس میں ہے ہی نہیں ہے یہ روایت۔
کتاب العلم یا کتاب حدیث آپ بتائیے نا، باپ کتاب العلم میں بھی نہیں ہے یہ باپ روایت. کوئی بھی ہو. چلے باپ یہ کوئی بھی ہو. روایت اس جو ہے عمار بن یاسر اور حضرت عمر کے اختلاف کی جو حدیث سکرین پر شو ہو رہی ہے. نہیں، حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. آپ نے بھی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب سے بخاری شریف پڑھی ہے، آپ نے پڑھی ہے یہ روایت؟ حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. نہیں اختلاف ہوا تھا. ان کو بولے بات ٹھیک طریقے سے کریں. نہیں تو بھائی اختلاف ہوا تھا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں تھا یار، ایسی باتیں کر رہے حضرت ہو. عمر کا مسئلہ غلط تھا. نہیں نہیں دیکھیں آپ دیکھیں بات طریقے سے کریں، شائستگی سے کریں. آپ بھائی بالکل شائستگی سے کر رہا ہوں. میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی ان سے ان کو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمارے سے گفتگو کر نہیں سکتے. صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں آپ. نہیں آپ نے مولا علی کے لیے کہا کہ ان کو حدیث پتہ نہیں تھی تو میں نے اس طرح اعتراض کیا تھا. یار ہمارا کتنا ذکر پڑا ہے آپ کے یار لکھا ہوا آپ کو حدیث کے اندر. یار آپ نہیں آپ کی بات نہیں کر رہے. مفتی صاحب نہیں آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ جو ہے نا یہ طریقہ اختیار کرتے نا ڈیبیٹ کے اندر، پھر ہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. آپ کو اصل میں شروع سے نہیں مسئلہ آپ ہے آج. کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ ہے. میں بالکل جو بات ہے مسئلہ ہے بھائی سیدھی بات ہے، اہل بیت علیہ السلام کی برتری سے بڑھ کر آپ کے اندر جب اتنی اللہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے بھی دیکھ ہم نے رہا ہے. آج صرف یہ کہا ہے لو لو الفروز کا تم نے مزار بنایا ہوا ہے. آپ بخاری ہائپر ہو گئے ہیں. نہیں بخاری آپ ہائپر نہیں ہوئے. اصلیت دکھائی نہیں بخاری میں چھوڑو. میں ان کے بیچ آپ میں بات بتا حکومت کے بارے میں کر رہے ہیں، حضرت عمر کے علم کے بارے میں ہماری گفتگو ہی نہیں ہے آج. کیسی بات کر رہے ہیں؟ مولا علی کے لیے کیوں دلیل دے رہے تھے؟ نہیں کوئی گفتگو ہی نہیں ہے. آپ نے دلیل دی تھی تو میں نے دلیل دی. مولا علی ہماری سارا آنکھوں پہ صحابہ اہل آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، جواب نہیں دے پاتے. اللہ اور اللہ آپ کے دلوں کو بھی جانتا ہے، میرے دل کو بھی جانتا ہے. آپ کے دل کو بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں. نہیں آپ نہیں جانتے. یہ غلط بات ہے. بیچ میں میں بولا آپ ہائپر ہو گئے، آپ بولے جا رہے ہیں. نہیں آپ میرے بارے میں الٹے سیدھے الفاظ بولیں گے، میں بولوں گا. آپ مولا علی کے بارے میں بول رہے تھے اس ٹائم کچھ نہیں تھا. مولا علی کے لیے کچھ بھی نہیں بولا میں نے. آپ نے کہا تھا کہ ان کو حدیث پتہ نہیں تھی. کچھ بھی نہیں بولا میں نے. آپ ان کی ریکارڈنگ اٹھا لیں، اگر نہ ہو تو پھر کہیے. انہوں نے کہا تھا حضرت علی کو حدیث کا نہیں پتا تھا، تو وہاں پر میں نے بھی ریئیکشن دیا. آپ جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں آپ کہا کہ اس پہ بات کریں. انہوں نے یہ جو جملہ کہا ہے نا حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. چلے یہ روایت نکال لیتے، اگر نہیں ہوگی پھر جملہ ہے تیمم کا پتہ نہیں ہے. یہ ہے صحیح مسلم کتاب الحیض. صحیح مسلم کو چھوڑیں، آپ کتاب التیمم میں انہوں نے بخاری کا حوالہ دیا ہے. بھائی میں نے آپ سے کہا کہ بات خیانت کر رہے ہیں. مسلم میں ہو یا اس میں ہو. نہیں یہ آپ دیکھیں یار یہ کیا بات آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کس میں ہے. بخاری میں نہیں جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کچھ بات ہے. بخاری میں دیکھ لینا. میں اس میں آج کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا تیمم کا. یار یہ کون سا انصاف ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ مولا علی کو حدیث پتہ نہیں تھی، آپ کہتے ہیں اس میں حضرت علی کا آپ کو غیرت نہیں آ رہی. نہیں مجھے غیرت ہے. مجھے بھی زیادہ غیرت ہے. میں مجھ سے زیادہ نہیں آپ صاحب نہار کر رہے ہیں. پھنس رہے ہیں آپ. آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ نہیں ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار. میں پھنسا ہی نہیں ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں کون پھنسے ہے. دیکھیں یہ روایت میرے سامنے قبلہ میں سنا دوں. چلے میں آپ میری بات سنیں. آپ ان کو بولا کریں حدیث کی بتائیں. نہیں آپ کی بات کر رہے ہیں. آپ کا کام سوال کرنا ہے، آپ کا کام ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا نہیں ہے. نہیں پھر آپ اٹھ کے یہاں آگے بیٹھے. قبلہ میں عرض یہ کرنا. نہیں میری بات سنیں. میں چپ ہو جاؤں. نہیں آپ چپ ہو جائیں. آپ چپ ہو جائیں اور آپ کسی موضوع پر مجھ سے آگے بات کریں بس. چلے ٹھیک ہے میں خاموش ہوں بھائی. آپ ان کو نکال کے چیزیں بتائیں گے. میں ان کو نہیں بتا رہا ہوں قبلہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں آپ اگلی بات کریں. ان کو آپ نے 15 منٹ دیے. بہت دیکھیں آپ کو یہ شور شرابہ کر کے نہیں آج آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں. میں کچھ نہیں. کامنٹس میں بتا دیں شور کون کر رہے ہیں. ویور کامنٹس میں بتائیں شور کون کر رہے ہیں. میں ان کو چوتھے نمبر پہ مانتا ہوں. بات کر رہے ہو یار، آپ اپنی بات بیان کریں. سنیں آپ اپنی بات بیان کریں. آپ جرا نہیں کیا کریں. جرا کا آپ کو کسی نے حق نہیں دیا ہے. پھر آپ نے جرا نہیں کی تھی عالمیت پر. میری بات سنیں، جو حدیث بیان کریں اس کا بتایا کریں. کون انصافی کر رہا ہے؟ ان سے بات. آپ نے نہیں کہا تھا کہ حضرت علی کو حدیث کا پتہ نہیں تھا. آپ نے نہیں کہا تھا کہ فاطمہ الزہرا اس حدیث کا نہیں پتہ تھا. تو نہیں کہا تھا. تو یار ابھی بھی مفتی ہمدرد کی بھی بات سن لو بھائیو. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ انہیں ایک حدیث کا نہیں پتا تھا تو یہ فاطمہ الزہرا کے لیے کہتے ہیں ان کو حدیث کا نہیں پتا تھا تو اٹس اوکے. ہمدرد بھائی بات میں فرق ہے. یہ کہہ رہے ہیں تیمم نص قرآن سے ثابت ہے. بات کو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. جی میں وہ روایت اگر روایت میری بات سنو، روایتوں کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا تیمم کا پتہ نہیں تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کیفیت پہ اختلاف تھا. کیا حضرت عمر کو قرآن کی آیت کا پتہ نہیں تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریکی میں نماز شروع کرتے تھے اور جا کے روشنی میں ختم کرتے تھے. اور یہ تو بحث نہیں ہے نا. آپ جو دلیل میں جو بات کر رہا ہوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں قرآن کی بات ہے. لیکن یہ بات ہے غلط. آپ جب یہ کہیں گے کہ حضرت عمر کو تیمم کوئی مخفی چیز ہے. بی بی فاطمہ الزہرا کو پتہ نہیں تھا.
پانی بی بی فاطمہ الزہرا کو پتہ نہیں تھا وہ اپنے بابا کی والد ہے، یہ ڈھمکے کی چوٹ پر میں اس میں ایک بات فیصل کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں درمیان میں، یہ بات بہت ضروری ہے، تیمم کا پتہ نہیں تھا. دیکھیں یہ میسج ضرور، یہ میسج غلط جائے گا اگر میں نے اس روایت پتہ نہیں تھا وہ اپنے بابا کی وارث نہیں ہے. مولانا میری بات سنیں، یہ روایت پڑھا آپ نے کہا ہے یہ قرآنی مسئلہ ہے. یہ قرآنی مسئلہ تھا. بی بی فاطمہ الزہرا کہتی تھی کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا پہ پروگرام ہوا ہے. نہیں آپ کہہ رہے ہیں آدھا پکڑو گلگت سے، دوسرا پکڑو ایران سے، تیسرا پکڑو ملیشیا سے، پانچواں پکڑو جو ہے نا غزہ سے. یہاں جس چیز کے لیے بات کر رہے ہیں اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے کہا تیمم کا پتہ نہیں تھا. کے ساتھ میں بیٹھ نہیں سکتا. نہیں جن کو بالکل میں خود آپ کے ساتھ میں خاموش ہو گیا، میں خاموش ہو گیا. بولیں. ان کے علماء نے کہا کہ وہ خطا پر تھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے یہ کہا کہ حدیث کا نہیں پتا تھا تو کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علماء اٹھ کے جا رہے ہیں، حضرت عمر کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا. ان کو کافی غصہ ہے. حضرت عمار نے ان کے سامنے کہا کہ فلاں واقعے کے اندر آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی اور میں نے حضرت تیمم کر کے سب باتیں آپ کی مانی. انہوں نے روایت نہیں انہوں نے کہا حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. بس بات یہ ہے، یہ کیفیت کے اندر جائیں گے. اس سے کیا ثابت ہوا؟ آپ چھوڑ دیں، میں آپ سے بات نہیں، ابھی بات وہ کر رہے ہیں. تو یہ اسکرین پر حدیث شو ہو رہی ہے. یہ تہمت لگا رہے ہیں، ان کو کوئی تہمت نہ لگے. نہیں. یہ جو حربہ استعمال کر رہے ہیں نا، کون سا تہمت والا اللہ نے کہا ہے کہ حضرت عمر کو تیمم کا نہیں پتا تھا. یہ غلط کہا ہے آپ نے. تو آپ نے کیوں کہا؟ چلے آپ اس کو یوں کہیں تہمت کے طرز پر کیوں بیان کرتے ہیں؟ تہمت وہ ہوتی ہے جو پس پشت ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں آپ نے غلط جملہ کہا ہے. آپ مجھے بات کرتے ہیں آپ جناب کر کے صحابہ کے لیے آپ کو الفاظ نہیں ملتے. چلے قبلہ یہ بتائیں کہ یہ اس روایت کی روشنی میں کیا لفظ استعمال ہمارے موضوع کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ بتائیں آپ کے اس موضوع سے کیا کی بات ہو رہی ہے عالمیت پر. نہیں ہمارے موضوع کے ساتھ ایک دوسری بات اس کو کلیئر کریں. آپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ زرائی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، پھر ان کو کیا مسئلہ ہے کہ اٹھ کے کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں؟ آپ تہمتیں لگا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، آپ علمی گفتگو کر رہے ہیں. نہیں غلط بات کر رہے ہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں. آپ اس کے ساتھ بیٹھیں جس کے ساتھ آپ کا مزاج ملتا ہے. بھائی آج آپ نے مجھے شروع سے ٹوکنا شروع کیا، شروع سے آپ نے. تو آپ کیا چاہتے ہیں وائرل ہو جائے؟ چلے بھائی کرو ان کو وائرل یار، کرو ان کو وائرل. تو کیسے بات کرتے یار میرے ساتھ 10 پروگرام کر کے آج آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ پڑھنے والے ہیں. میرے مزاج میں دیکھیں، آپ اپنا مزاج دیکھیں. 5 منٹ ہے ہمارے پاس، صرف 5 منٹ ہے. پروگرام اختتام جا رہا ہے، میں اختتام کر رہا ہوں. بات یہاں تک جا رہی ہے، اس لیے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اس طرح بدمزگی کے اندر یہ بات ہو. دیکھیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹاک کریں، گفتگو کریں اور ان مسائل کو حل کریں اور کھلے دل کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو تسلیم کریں ان چیزوں. ہم تسلیم کریں گے، لیکن ہمدرد بھائی میں نے آپ سے پہلے کہا ہے یہاں بات ہوتی ہے نظریات پہ، عقائد پہ، اور دلائل پکڑے جاتے ہیں فقہی مسائل سے. تیمم کا مسئلہ عقیدے کے ساتھ کوئی نہیں ہے، فقہی مسائل ہیں. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے جو بیان کیے میں نے یہی کہا ہے کہ دیکھیں آپ اچھا چلے مجھے عقائد پہ بات کریں. جو بھی مسلط کر دیا جائے اس کی اطاعت واجب ہے. جی جو بھی مسلط کر دیا جائے اس کی اطاعت واجب ہے. جو بھی مسلط کر دیا نہیں جائے، حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ جس کی بیعت اولو الحل والعقد کریں. جی صحیح. مولا کائنات نے آپ کے پاس یہ ناج البلاغہ پڑھی ہوئی ہے. جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا تو اسی کتاب میں یہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہے، سنیں کیا بنے گا. مجھے پوری بات روایت بیان کرنے دیں. مولا کائنات نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ میری بیعت کریں کیونکہ میری بیعت انہوں نے کی ہے جنہوں نے حضرت عمر اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کی ہے. جی بالکل. تو بھائی آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ خلیفہ لفظ مطلق ہے، اس کی صفت اس کے ساتھ متقی اور پرہیزگار اور عالم بھی آئے گی، اور اس کی صفت جو ہے فاسق اور فاجر بھی آئے گی. جی آپ کیوں چیزوں کو متعین کر کے ایک راہ متعین کر کے اس پہ بات نہیں کرتے؟ یہ روایت ہے، یہ جو سوال انہوں نے اٹھایا نا، کتاب سنن نسائی اور حدیث کا نمبر ہے 4197. اس میں وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا. امیر بنا دیا جائے یعنی مسلط کر دیا جائے، اس کو تمہارے اوپر ڈال دی یعنی مسلط. یہ میں نے آپ کی کیا نام ہے ایک پروگرام میں میں نے یہ شرط بیان کی ہے کہ حاکم وقت جو ہوتا ہے اس کو تسلط ضروری ہے. یہ تو شیعہ کے نزدیک بھی ہے، کنٹرول ضروری ہے. اس کو بزدل اور کمزور تو حاکم بن ہی نہیں سکتا. تو یزید بھی پھر ہمارے اوپر امیر ہے. بالکل. تو امیر فاسق امیر ہے نا. اور یزید کو جب امیر بنایا تھا تو کیا اس وقت اس کی کنڈیشن یہی تھی؟ وہ اسی طرح فاسق اور فاجر تھا. آپ کو یہ باتیں تو ٹھیک ہے، آپ بھی ان کے ساتھ یہاں بات کر رہے ہیں. مجھے بات سنیں، یزید کو جب بنایا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی.
بات کریں نا پھر اس پہ تھوڑا سا موقع دیں مجھے, انہوں نے ٹائم لے لیا تھا, بالکل موقع دیں نا. بالکل آپ کی وقت ہے. مدینہ المنورہ کے اندر جن لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی ان میں سے ایک تھے عبد الرحمن بن ابی بکر, جی, جن کے بارے میں بعض روایات میں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سختی سے کلام بھی کیا تھا. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کی ہے, امام حسین نے نہیں کی. تو قوم کو کیوں نہیں بتا دینا چاہتے مجھے کہ علی پاک کی وہ اولاد جس کے اندر فاطمہ کا دودھ ہے, یہ بخاری شریف میں محمد بن حنفیہ نے بیعت کی ہے. جی, ہماری کتابوں میں, آپ کی کتابوں میں نہیں. پھر آپ اپنی کتاب ہمارے سامنے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یہ تو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اچھا پھر میں آپ کی پیش کروں. نہیں, مقصد یہ کہ بیعت والا معاملہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی سنیں نا, مجھے دیکھیں پھر بول رہے ہیں یہ بات, سنیں محمد, مجھے بات کر دیکھیں پھر زیادتی ہے یہ. زاہد صاحب میں اٹھ کے بھاگوں گا نہیں, میں اٹھ کے بھاگوں گا نہیں, میں بڑا تحمل والا بندہ ہوں. کہ جو اب محمد بن حنفیہ نے بیعت کی ہے وہ کہاں ہے, لکھا ہے, دکھائیں ذرا. اچھا, محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دکھائیں, سن لینا پوری بات سنیں. ایسے تھوڑی ہوگا یار. محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی, عبد الرحمن بن ابو بکر نے بیعت نہیں کی. سن لے, حنفیہ نے نہیں کی. محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کی ہے. کہاں ہے, دکھائیں ان سے, کہاں لکھا ہے. آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں, مجھے بات مکمل کرنے دیں. کیسے ہوگا, میرے ٹائم میں کیوں بول رہے ہیں؟ نہیں آپ دکھائیں نا, میں کہہ رہا ہوں حضرت آپ کے اندر اڑدرمی نہیں ہے. نہیں, آپ میں ایسے کیسے جانا, آپ کو موقع ملے گا آپ بات کریں. نہیں تو میں تو چاہ رہا ہوں آپ دکھا دیں تو میں آپ کی طرف. چلیں, یہ انہوں نے پیش نہیں کی, یہ آپ نے بخاری سے. آپ ان سے طلب کرنا, سن لیں, میری بات مکمل یہ نہیں ہونی. نمبر بتا دیں. محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کی ہے. اس کا نمبر کوئی ریفرنس سن لیں, پوری بات سنیں, سنیں میری پوری بات, مجھے ریفرنس بتا دینا, پوری بات سنیں. طبقات ابن سعد کے اندر بڑی تفصیل ہے اس کی, آپ خود جانتے ہیں. حضرت جو ابن سعد ہے نا وہ بخاری سے نقل کرتا ہے. اچھا یار ایک منٹ مجھے بولنے دیں یار, میں نتیجہ کیا نکال. آپ آگے اپنی گفتگو جاری رکھیں. عبد الرحمن بن ابو بکر نے بیعت نہیں کی یزید کی, مکہ شریف تشریف لے گئے تھے. محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کی ہے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی. جی, عبداللہ ابن زبیر نے. جی, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے وہ یزید کی بیعت نہیں کی. عبداللہ ابن عمر کے بارے شروع سے نہیں کی تھی یا واقعہ کربلا کے بعد انہوں نے نہیں کی تھی؟ نہیں, شروع سے نہیں کی. میں یہ وہ شروع سے نہیں کی. ہاں, یہ وہ اشخاص بتا رہا ہوں. ایسا کیوں ہے کہ بھائی شروع سے تو آپ کہا کہ وہ ٹھیک ٹھاک آدمی تھا, پھر بھی یہ بیعت نہیں کر رہے. اس میں آپ کی تو کام کی بات ہے نا, آپ سننے کے تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا, کیوں ٹوکتے ہیں بار بار. چلیں, میرے کام کی بات ہے. چلیں, اچھا دیکھیں, محمد بن حنفیہ نے بیعت کر لی, عبداللہ ابن عمر نے بیعت کر لی, عمر پاک کے صاحبزادے نے بھی بیعت کی یزید کی. اچھا, ابتداءً علی پاک کے صاحبزادے نے بھی بیعت کی, محمد بن حنفیہ نے. صحیح, میں نے لکھ لیا. جی جی. اگر یزید کی بیعت نہیں کی جنکے کے چوٹ پر تو اولاد فاطمی نے نہیں کی, جسے حسین کہتے ہیں. اور اگر ڈھنکے کی چوٹ پر بیعت نہیں کی تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے نہیں کی, جی, نہیں کی, جس کو صدیقی خون کہتے ہیں. جب یہ معاملہ ہو گیا تو یزید نے کوشش کی کہ ابو بکر کا بیٹا بھی میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے. یزید نے کوشش کی. جی, جی. اور یزید نے یہ بھی کوشش کی کہ امام علی مقام بھی میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے. بالکل, بالکل. دباؤ بھی ڈالا, سب چیزیں ہوئیں. وہ اسی طرح دشمن تھا ان بزرگوں کا بھی. عبداللہ ابن زبیر کو تو اس نے کس بے دردی کے ساتھ معاملات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. اب کیا ہوا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر مدینہ سے مکہ, حضرت محمد بن حنفیہ تو اس طرف چلے گئے. یہ جو رہے ہوئے صحابہ تھے یہ مدینہ میں سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے, سکون کے ساتھ. یزید بار بار یہ خطوط لکھتا تھا کہ ان سے کہیں کہ مجھ سے آگے ملیں, یہ ملنا نہیں چاہتے تھے. اتنے میں کوفہ سے خطوط آئے کہ آپ کوفہ آئے, ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, بات کو تحمل سے سنیے گا. امام علی مقام کوفہ تشریف لے گئے. یہ نہیں کہا مدینہ میں کہ میں وہاں جہاد کرنے جا رہا ہوں یا کچھ بھی کرنے جا رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن زبیر نے اور عبداللہ ابن عباس نے یوں ہاتھ جوڑے کہ خدا کی قسم کوفہ والوں نے آپ کے باپ کا ساتھ نہیں دیا, آپ کے بھائی کا ساتھ نہیں دیا, آپ کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں حجت تمام کرنے جا رہا ہوں. کوفہ پہنچ کے یزید نے نعمان بن بشیر سے کہا کہ حسین کو میرے پاس لے کے آئے. تو نعمان بن بشیر نے کہا کہ میں حسین کو تیرے پاس لے کے آؤں, یہ ہو نہیں سکتا, تو سمجھتا کیا اپنے آپ کو. یزید نے ان کو معزول کیا,
صحابہ کرام نے اپنی حکومتیں حسین پاک کے جوتوں پر قربان کی ہیں، قوم کو صحیح راستہ کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا لگایا گیا، کیا گورنر لگایا گیا. صحیح. تو اس سنیں میں ثابت کر رہا ہوں. نعمان بن بشیر نے ہاتھ جوڑے کوفیوں کے سامنے، میں نے حکومت قربان کر دی ہے، خدا کے لیے نکلو حسین کا ساتھ دو. دروازے بند کر دیے ان دغا بازوں نے، ان غداروں نے دروازے بند کیے. کوفیوں نے جنہوں نے بلایا تھا امام علی مقام نے ان کو پکار کر کہا یزید کی فوجیں بعد میں آئی ہیں کہ تم نے مجھے بلایا اور میرا ساتھ تم کیوں نہیں دے رہے. یعنی وہ شیعہ تھے؟ جی کوفی تھے. میں نے شیعہ کہا؟ میں کوفی کہہ رہا ہوں. نہیں تو امام شیعہ آپ کہہ رہے ہیں، میں کوفی کہہ رہا ہوں. شیعہ آپ کہہ رہے ہیں، میرے الفاظ میں تو کوفہ والوں نے بلایا. جب کوفہ والوں شیعہ نہیں تھے نا بھائی، سنیں میری بات مکمل، میری بات مکمل ہونے دیں گے. جب کوفہ والوں نے نہیں سنیں میری بات مکمل ہو دیں گے ہمدرد صاحب، میری بات مکمل ہونے دیں گے. صحیح 2 منٹ یہ خیانت ہوگی. 2 منٹ ہمارے پاس مکمل پروگرام مکمل اس میں بولیں گے نہیں. کوفہ والوں نے جب حسین پاک کو شہید کر دیا، امام زین العابدین مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں، جا کے کہتے ہیں خدا کے لیے انہوں نے جس بے دردی سے ہمیں شہید کیا ہے اب اس بدبخت سے جان چھڑاؤ. تو صحابہ کرام کہتے ہیں آپ جان نہیں چھڑائیں گے، ہم اس کی گردن ماریں گے. کس کی؟ یزید کی. اس کے بعد واقعہ ہررا پیش آیا، مدینہ کے لوگوں نے بغاوت کی. لیکن امام حسین کو تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا نا. بولا تھا کہ میں جا رہا ہوں کیا نام ہے یزید کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہا ہوں. کوفہ والوں باتیں نہ کریں. نہیں سنیں ایک منٹ میری بات سنیں. ایسے کچھ نہیں. کون کو ساری بات کیوں نہیں بتاتے؟ نہیں آپ غلط باتیں کر رہے ہیں. چلیں اچھا علامہ صاحب میں اس کے اختتام کی طرف جا اگر رہے کوفی نہ بناتے ہم اختتام کی مجھے طرف یہی پتہ نہیں کوفہ والوں کا کیا عقیدہ تھا. کوفی اگر امام علی مقام کو نہ بناتے کوفہ میں کوئی بھی واقعہ رونما نہیں ہونا تھا. اس کے ذمہ دار کوفہ والے ہیں. نعمان بن بشیر نے حکومت قربان کر دی، یہ نہیں کر سکتے تھے. یہ جو ہے نا دیکھیں نا پھر یہ دلیل سننی. بھائی کوفیوں سے آپ کا کیا لینا دینا؟ کوفیوں سے ان کا کیا لینا دینا؟ جو بات بھائی یہ تو اہل بیت کے ماننے والے، ان کا کوفہ والوں سے کیا لینا دینا؟ جس نے امام حسین کے ساتھ اور میں آپ کو کہتا ہوں لعنت بھیجیں جنہوں نے حسین کے ساتھ بے وفائی کی وہ بھی لعنتی ہیں، اور جنہوں نے حسین کو قتل کیا وہ بھی لعنتی ہیں. میں تو بھیجتا ہوں. بس ختم ہوگی بات. جنہوں نے تو پھر کیا بات کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، بے وفائی کی، سب لعنتی ہیں انہوں نے. نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ حضرت امام زید اس طرف جا رہے ہیں، سارے امام زید اس طرف جا رہے ہیں. یہ ہٹے ہوئے ہیں نہیں چلے قبلہ. یہ جو ہزاری صاحب بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں میں. آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے اور آج کا جو ہمارا موضوع تھا اولو الامر کے حوالے سے اس پہ گفتگو ہوئی. تھوڑی سی درمیان میں جو تلخی بھی ہوئی، لیکن نہیں کوئی تلخی نہیں. علماء کرام ہیں، بہت جذبات ہیں، تلخی نہیں ہے. یہ آپس میں یہ دیکھیں گفتگو ہونی چاہیے. اور میں تلخی نہیں ہے، لیکن مجھے حیرانگی ہے جو بندہ میرے ساتھ 10 پروگرام کرتا ہے وہ آج اچانک اس طرح کی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہزاری صاحب ہمیشہ جو ہے نا وہ بات کہہ دوں میں رہ جائے گی. اور میں بتا رہا ہوں بخاری میں لکھا ہے جب حضرت عمر کو اس نے وار کیا تو اس وقت اس کو پکڑ لیا گیا تھا، وہیں قتل کر دیا گیا تھا. بولو تو پھر اس پھر مدار کہاں سے آئے؟ وہ تو اچھا یہ بات آپ نے عجیب بات کی حضرت کی. خود کا یار میں نے آپ کی ویڈیو سنی ہے. حضرت اس کا آپ نے میں نے آپ کی ویڈیو سنی ہے. نہیں یہ تو ساری باتیں آپ نے بکس کی بنا پر کی ہیں. کسی ویڈیو میں نے نہیں کہا کہ بولو آپ بخاری میں نہیں لکھا. ابھی آپ نے نہیں کہا، ابھی آپ نے نہیں کہا میں نے ایران میں دیکھ، میں نے آپ کی ویڈیو دیکھا نہیں ہے. ایران میں پوری بات سنو. آپ نے کہا شیعہ مساجد ہیں، سنی نہیں بننے دیتے، یہ جھوٹ ہے. اس پہ آپ نے ویڈیو بنائی تو میں نے ابھی پروگرام میں آپ سے تصحیح چاہی کہ اس کا مزار وہاں پہ آپ نے کہا ہے. ابھی میں نے بھی سنا ہوا ہے کہ اس کا مزار وہاں ہے. ایران والوں نے ایسے کیا یہ میں نے سنا ہوا ہے، یہ میں نے دیکھا نہیں ہے. لیکن اس کی قبر کہاں ہے؟ نہیں بات یہ کہ وہ کہاں چلا میں لکھا ہے نا آپ کے پاس. یہ تو میں نے آپ سے تصدیق کرائی. اور اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آج کے پروگرام سے ایک جملہ بھی آپ کاٹیں گے تو آپ خائن ہوں گے. اچھا ایک جملہ بھی اگر آپ کاٹیں گے تو آپ خائن ہوں گے. دیکھیں اس پروگرام میں دیکھیں گے ایک جملہ بھی کاٹیں گے نا آپ خائن ہوں گے. ٹھیک ہے آپ نے جو باتیں کی ہیں اور زہرائی صاحب کا وہ چہرہ بھی دکھائیں کہ یہ آپ جناب سے کر کے مجھ سے باتیں کرتے ہیں اور جس انداز سے یہ اٹھے اور انہوں نے آج جو سلسلہ کیا یہ بھی دکھایا آپ کو. ذرہ برابر بھی آپ کے لیے بوجھ نہیں رکھتے لیکن آپ رکھتے ہیں. نہیں یہ بات ثابت آپ چھوڑ دیں. نہیں ہم محبت کریں ایک دوسرے سے. آپ لوگ انہوں نے کہا کہ تلخ کلامی ہوئی تو میں نے کیا کہا جذبات ہوئے. آخری جملہ آپ اس پروگرام کے حوالے سے کہنا چاہیں جو آپ کے مدعا ہے اس پہ آخری جملہ ایک منٹ. بات سنیں. بات یہ ہے کہ جب آپ اس پروگرام میں آتے ہیں، اس پلیٹ فارم پر آتے ہیں کہ کوئی بھی پلیٹ فارم، اگر آپ کے پاس علمی دلائل ہیں تو بات کیا کریں، جذباتی بات نہ کیا کریں. لوگ یہاں پر آپ کی جذباتی باتیں سننے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں، لوگ آپ سے دلیل چاہتے ہیں. اور خدا کی قسم زندہ وہی رہے گا جس کے پاس دلیل ہوگی. بات یہ ہے کہ
مجھے جس گھر کے ساتھ میں کھڑا ہوں، جس کتاب کے ساتھ میں کھڑا ہوں، مجھے اس پر یقین ہے کہ وہی حق ہے، وہی سچ ہے. میں جن کا ماننے والا ہوں، جن کا پیروکار ہوں، جو میرا عقیدہ ہے، میں نے اپنی رائے سے، اپنی سوچ سے کبھی کوئی بات بیان کی ہوئی ہو تو آپ میرا گریبان یہاں سے پکڑیں. ٹھیک ہے. میں نے آپ کے سامنے جب بھی پیش کیا قرآن اور اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی. اس کے برعکس لیکن کیا ہے ذاتی اٹیک، ذاتیات. چلے ٹھیک ہے، آپ کی گفتگو آگے. اظہری صاحب آپ آخری منٹ میں کوئی بات کہنا چاہیں؟ جی. جو الفاظ کو استعمال کر کے آج جو ہداروی صاحب نے عمل کیا، مجھے بہت دکھ ہوا، تکلیف ہوئی. میں معذرت چاہتا ہوں ہداروی صاحب کی طرف سے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ ظالم بھی بنو اور مظلوم بھی بنو، آپ دونوں مل کے مجھے میں کھینچو. نے حدیث سنائی، آپ نے اس کے اوپر اتنا بڑا واویلا کیا، تہمت لگائی کہ بھائی آپ جو ہے مکمل کریں. آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے. آپ کے پروگرام سے آخری میرا تو جی ویڈیوز کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اور آپ کو بتائیں کہ ویڈیو میں جو آپس میں بد کلامی ہوئی شیعہ سنی علماء کے، تو ہم بھی آپ سے یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ آپس میں، ہمارے ویورز کبھی کسی شیعہ سنی آپس میں بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو بات دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے، اور آپس میں لڑنا یا ایک دوسرے کو ذاتیات میں بالکل نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو اسلام ہے اس کی جو بیسک ہے وہ محبت ہے. اور محبت بھی کس سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. کیونکہ ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، وہ ہمیں درس دیتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے اوپر کچرا بھی پھینک رہا ہے تو آپ اس کی، اگر وہ بیمار ہو تو آپ اس کی تیمار دینے کے لیے، اس کی صحت یابی کے لیے اس کے گھر میں چلے جائیں اور اس سے پوچھیں کہ آپ کی صحت کیسی ہے. تو یہ معیار ہونا چاہیے اخلاق کا اور محبت کا. لیکن جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر یا دکانوں پر یا پھر گھر کے باہر جب بات کرتے ہیں شیعہ سنی کے موضوع پر تو آپس میں لڑنے تک آ جاتے ہیں. تو یہ بات بالکل غلط ہے. ویڈیوز کیسا لگا، اس میں کیا چیز آپ کو سیکھنے کو ملی، کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے. پارٹ 2 فائنل ہو گیا، پارٹ 1 دیکھنا چاہتے ہیں تو اینڈ سکرین پر پارٹ 1 کا نوٹیفیکیشن یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا. پارٹ 1 دیکھنے کے لیے اسی ویڈیوز کا اس اینڈ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ حافظ.